کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب مسجد کے مینار سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو آسمان میں کیا ہوتا ہے؟ کیا فرشتے کچھ خاص کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ کیا شیطان پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو زمین اور آسمان پر روحانی منظر کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج کے بعد اذان سن کر آپ کا دل پہلے جیسا نہ رہے۔ اذان صرف نماز جو دنیا کے ہر کونے میں روزانہ 5 مرتبہ بلند ہوتی ہے۔ اذان کے الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور کامیابی صرف اللہ کی عبادت میں ہے۔ سوچئے، دنیا کے ہزاروں شہروں اور لاکھوں مسجدوں میں روزانہ 5 مرتبہ اللہ کا نام بلند ہوتا ہے۔ یہ آواز زمین تک محدود نہیں بلکہ آسمان تک پہنچتی ہے۔ یہ لمحہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے کہ آؤ نماز پڑھو، اپنے دل کو سکون دو اور اپنی زندگی میں برکت لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کی اذان دی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ اتنی دور بھاگتا ہے کہ اسے اذان کی آواز سنائی نہ دے۔ سوچئے، جس آواز سے شیطان بھی برداشت نہیں کر سکتا وہ آواز اذان ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو شیطان اس جگہ سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں اذان ہوتی ہے وہاں برکت اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ لمحہ شیطان کی طاقت کے سامنے اللہ کی عظمت کا نمونہ ہے اور مومن کے دل کو سکون دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق فرشتے ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو فرشتے بھی اسے سنتے ہیں۔ جو مسلمان اذان کا جواب دیتے ہیں ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو مؤذن کے الفاظ کو دہراؤ، پھر میرے اوپر درود بھیجو اور اللہ سے دعا مانگو۔ یہ وقت دعا کے قبول ہونے کا خاص لمحہ ہوتا ہے۔ اذان اور امامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ سوچئے، یہ وقت اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین موقع ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت زمین پر نازل ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنے بندوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے۔ فرشتے زمین پر رحمت لے کر آتے ہیں اور مومن سجدے کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اذان کے بعد مسجد کی طرف چلتا ہے اللہ اس کے ہر قدم پر نیکی لکھتا ہے اور اس کے گناہ معاف کرتا جاتا ہے۔ اذان دراصل اللہ کی طرف سے ایک محبت بھرا بلاوا ہے کہ آؤ اپنے دل کو روشن کرو اور اپنے اعمال میں برکت لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مؤذن سب سے بلند مقام والے ہوں گے، کیونکہ مؤذن وہ شخص ہے جو دنیا میں کھڑے ہو کر اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے اور لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے۔ یہ ان کے لیے اللہ کی خاص عزت اور مقام ہے۔ سوچئے، جو شخص دنیا میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں عظیم مقام عطا فرماتا ہے۔ بدقسمتی سے آج بہت سے لوگ اذان سنتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے۔ کچھ موبائل میں مصروف رہتے ہیں، کچھ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور کچھ کام میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن اگلی بار جب آپ اذان سنیں ایک لمحہ رک جائیں۔ اذان کے الفاظ کو دل سے سنیں، مؤذن کے الفاظ کو دہرائیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ اذان صرف ایک آواز نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے کامیابی کی دعوت ہے۔ اگر آپ اس دعوت کو قبول کریں گے تو دنیا میں سکون ملے گا اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔